الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ مختار کل ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، جن کی اتباع و اطاعت ہی میں ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ توحید کے تقاضے پہ ہوگا کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں. یہ وہ موضوع ہے جو ہر کسی کو ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز ہی یہی ہے، اس کے بغیر نہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں نہ مومن ہو سکتے ہیں. جس کلمے کو پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کی اہمیت کو سمجھنا، اس کے تقاضے کو سمجھنا سب کی ذمہ داری ہے. توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو ہے، اس کے معبود ہونے کو، تمام چیزیں آ جاتے ہیں. اللہ کو رب ماننا تو صرف اللہ ہی کو ماننا، یعنی کہ اللہ کو بھی رب مانا اور کو بھی مان لیا. توحید کا مطلب ہے صرف ایک ماننا، اللہ ہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی ہماری نفع نقصان کا مالک ہے، موت و زندگی کے مالک ہے. ہماری زندگی میں جتنے بھی چیزیں آتی ہیں، جتنی تبدیلیاں آتی ہیں، اچھی ہوں یا پھر ہمارے حساب سے وہ اچھی نہ ہوں، سب اللہ کی مرضی اور مشیت سے. اس میں بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ماننا کہ وہی رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار وہی ہے. معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے کسی اور کی بھی کی جائے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کسی کو نہیں. چاہے نماز کی شکل ہو، چاہے نظر و نیاز ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے دعا ہو، یا کسی کی ذات سے امید لگانی ہو، یا خوف ہو، ایک تقدس والا خوف، یہ سب اللہ کی ذات ہی سے وابستہ ہوں. اسی کو توحید کہتے ہیں. عبادت صرف اللہ کی جائے. جو اللہ کی صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ بھی صرف اللہ ہی کی مانی جائیں عبادت کے ساتھ ساتھ. کہ اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے، اللہ ہی روزی دے سکتا ہے، موت و زندگی کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. اللہ ہی کے ساتھ، اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ساری چیزیں وابستہ رکھی جائے، یہی توحید ہے. کوئی اور نہیں ہے جو دنیا کو چلانے والا ہو، نہ اس کی کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ اس کی کوئی شورا ہے، نہ کوئی کیبنٹ ہے، نہ کوئی منترالے ہے. یہ لوگ عجیب عجیب گھوڑی گھوڑی مثالیں دیتے ہیں. چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے،
اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی بھی ضرورت چاہیے. وہ سیڑھی ہمارے پیر و مرشد ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک ہیں قوم کے. ان کی عبادت کر کے ان کا وسیلہ پکڑ کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ سب مزدور اور مستری کو مثالیں دیجیے. یہ سب ان کے لیے مثالیں ہیں, اللہ کے لیے نہیں ہیں. اللہ نے تو کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سیڑھی, یہ چھت, یہ لفٹ, یہ مثالیں صرف یہ راجگیروں کے لیے ہیں, اللہ کے لیے نہیں ہیں. تمام مثالوں سے پرے ہے, بے نیاز ہے, زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس عرش کا مالک ہے, جس کرسی پر مستوی ہے, میں اس کی مثال بار بار دیتا ہوں تاکہ اس کی عظمت کا اندازہ لگ سکے. ہم جس زمان و مکان میں اللہ کو قید کرنا چاہتے ہیں, جس دوری کو ہم دوری سمجھ رہے ہیں, اس دوری کی دیوار ہٹ جائے. اللہ کے رسول نے مثال ایسے نہیں دی. اللہ کی عظمت کا احساس لوگوں کے دلوں میں ہونا ضروری ہے. اللہ عرش کا مالک ہے, عرش پر مستوی ہے اور عرش پر کرسی ہے. عرش کی مثال ایسے ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو, ایک بہت بڑا میدان کا حد نظر آپ کی نظر میں ایک صحرا ہو, میدان ہو. وہ میدان اللہ کا عرش ہے. اس میدان میں کے بیچ ایک پڑی ہوئی چھوٹی سی انگوٹھی, وہ کرسی ہے اللہ کی. عرش پورا میدان ہے, کرسی جو بیچ میں پڑی ہوئی انگوٹھی ہے وہ کرسی ہے اللہ کی. اور کرسی کے بارے میں کیا ہے آیت الکرسی میں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اس انگوٹھی کی وسعت دیکھیے جس کو کہا گیا ایک میدان کے بیچ میں پڑی ہوئی انگوٹھی, وہ کرسی ہے. میدان عرش ہے اور کرسی کی وسعت دیکھیے. وسع کرسیہ السماوات والارض. وہ کرسی پورے زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سارا برہمانڈ اس کے اندر آ گیا. صرف زمین و آسمان ہی نہیں, اس کے درمیان جتنی دنیایں ہیں, جتنے کائنات ہیں, جتنے سیارے ہیں, سب اس کے اندر آ گئے, کرسی کے اندر. پھر عرش کی وسعت کا کیا ہوگا؟ اس سارے زمان و مکان کی حدیں یہی ختم ہو گئی صرف کرسی کی وسعت کے سامنے. اللہ عرش کا مالک ہے. عرش تو بھی پورا میدان پڑا ہوا ہے. یہ انگوٹھی کا کمال ہے. یہ سب مخلوق ہے جن کو پیدا کیا ہے. جو ان کا خالق ہے وہ کیسا ہوگا؟ حضرت جبریل کی مثال اللہ کے رسول, حضرت جبریل کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا جب اصلی صورت میں دیکھا؟ حضرت جبریل اللہ کی مخلوق, ایک وجود سے, صرف مخلوق کی عظمت یہ ہے کہ ایک وجود سے زمین و آسمان بھر گیا. جب اصلی شکل میں اللہ کے رسول کو دیکھا تھا کہ زمین و آسمان سے افق کا کنارہ اکیلے ایک وجود سے بھر گیا تھا. حضرت جبریل کے, حضرت جبریل ایک فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں, ان کے ایک وجود سے زمین سے آسمان تک کا بیچ کا جتنا افق ہے ان سے بھر گئے وجود سے. تو 600 پر والے فرشتے ہیں. تو ہم یہ سیڑھی اور یہ سب مثالیں کس کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ مخلوق ہے کہ زمین پہ ہے, آسمان تک ان کا سر دکھ رہا ہے, پورا وجود. تو مخلوق ہے, ان کا خالق کتنا عظیم ہوگا. تو یہ مثالیں بہت بھونڈی لگتی ہیں جب اللہ کی قدرت کا احساس ہو جائے. اللہ کو ایک ماننا, ہر حال میں اللہ کو ایک ماننا, اس کی عبادت سے صرف کرنا, ڈرنا صرف اسی سے. اللہ کا خوف اتنا مقدس ہے کہ جہاں اللہ کا ڈر ہو جائے کوئی اور ڈر جگہ بنا ہی نہیں سکتے. اللہ کی ذات سے امید اتنی بابرکت ہے کہ جو اللہ کی ذات سے امید لگا لے, اپنی زندگی کے ہر چیز کی امید لگا لے, پھر وہ کسی انسان سے امید نہیں لگائے گا. اور نہیں ہماری زندگی میں جو غم, پریشانیاں اور ٹینشن ہوتے ہیں نا, اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو امید لگا کے رکھتے ہیں لوگوں سے لگائیں, اور لوگوں سے ان چیزوں میں امید لگائے جس سے مالک ہے. زیادہ امید لگا لی, کسی سے بہت زیادہ اچھائی کی امید لگا لیے, اس نے وہ ہمارے ساتھ وہ اچھائی کی نہیں, ہم ٹینشن میں ہو گئے. کسی سے کچھ اور امید لگا بیٹھے ہیں, امید کے حساب سے کھڑا نہیں تو ہم ٹینشن میں ہو گئے. خواہ مخواہ ایسے لوگوں سے امید لگانا, ایسی چیزوں سے امید لگانا جو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, یہ بیوقوفی ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. اپنا سکون غارت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ایک ماننا, اس کی ذات سے امیدیں رکھنا. یہ ہوگا پھر کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, کہنا کافی نہ ہوگا, کہنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جم جائے اس عقیدے پر, ڈٹ جائے. اگر مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روزی روٹی دینے والا ہے تو پھر وہ دل سے یقین بھی کرے کہ روزی اللہ ہی دے گا. روزی روٹی کا مالک اللہ ہے. اب وہ کم کمائے زیادہ کمائے, اس کو ٹینشن کی ضرورت نہیں. جب اللہ کی ذات سے امیدیں وابستہ ہو گئی کہ اللہ, اب عبادت صرف اللہ, توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, عبادت و بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے, بھروسہ صرف اللہ پہ رکھنا ہے, یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. بھروسہ صرف اللہ پر ہو, شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا کی جائے, اس سے محبت کی جائے اور اس کی ذات کا دفاع کیا جائے.
جب کہیں کوئی بات آئے تو اس کی ذات کا، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کا، اس کے بھیجے ہوئے رسول کا دفاع کیا جائے، یہ توحید کے تقاضوں میں آتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کلمہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا، لیکن اس کے لیے جہنم کی وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، مستیقناً بقلبہ، دل سے یقین کرتے ہوئے کہ ہاں اللہ کی ذات ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی موت و زندگی کا مالک ہے۔ وہ نہ چاہے تو پوری دنیا ہمیں کاٹا نہیں چبھو سکتی، وہ چاہے لے تکلیف پہنچانا تو پوری دنیا کی طرف ہو جائے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس عقیدے پر یقین کرنا اور اس پہ جم جانا ہی توحید کا تقاضا، سب سے پہلا تقاضا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم گئے اس پہ، فائدہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر دنیا میں یا پھر مرنے کے وقت۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم نہ کرو۔ خوف و غم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوف مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے، کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا، حالات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو، زمانہ خراب، یہ حالات اچھے نہیں ہیں، ماحول خراب ہے، یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ اس بارے میں سوچے گا، جو جتنا زیادہ ان سب خبروں پہ دھیان دے گا، وہ اتنا ہی زیادہ پریشان رہے گا، 3-5 کرتا رہے گا۔ خوف مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے، کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، یہ خوف ہے۔ یہ خوف کی حالات سے ہم خوف آ جائیں کہ آگے کیا ہوگا، اللہ کی ذات سے ہٹا کر کے ہم دنیا پر یا ظاہری اسباب کو سامنے بنا کر کے ہم خوف کھاتے رہیں۔ اور غم کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹ جائے، جو چھوٹ گیا اس کا کیا ہوگا، یہ نہ چھوٹ جائے، وہ نہ چھوٹ جائے۔ جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں، جو ہاتھ سے نکل گئی، جو ہم حاصل چاہتے تھے حاصل نہ ہو، اس پہ غم، پچھتاوا، اس کو غم کہتے ہیں۔ جو چیزیں ہاتھ سے نکل گئی اس سے غم ہوتا ہے انسان کو، اور ڈر، خوف ابھی آنے والے حالات سے ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہہ دیتے ہیں۔ چاہے دنیا میں نازل ہو ایسے لوگوں پر فرشتے، انسانی زندگی میں موت سے پہلے، اور ان کو احساس دلائیں، ان کے دل میں بات ڈالیں، یا کر کے ایسے کہیں تم خوف مت کرو، غم نہ کرو۔ اللہ کے ولیوں کی حسبت بیان کی گئی، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کوئی الگ سے کوئی ولی ایسا نہیں پہچان ہو، کوئی سرخاب کے پر لگے ہوں یا کوئی ایسے ہوں، بس جو ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کی باتوں کو جو مانے، اللہ کی خوشی کے لیے جو کام کرے، وہی اللہ کا ولی ہے۔ جو دین کے عمل کرے وہی اللہ کا ولی ہے۔ جو مومن ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہی ولی اللہ ہے۔ کوئی الگ سے اس کی خوبیاں نہیں ہوتی ہیں، جبہ کبا ہو، اس کے بعد دستار ہو، لمبا چوڑا دستار ہو، آگے پیچھے گھومنے والے ہوں، ہاتھوں کو بوسہ دینے والے ہوں، تو یہ تو سب بناوٹی ہیں، یہ سب نقلی سب ہیں۔ اصلی ولی اللہ کا وہ ہے جو اللہ کی باتوں کو مانے، اللہ کے حکم پر چلے، اللہ سے محبت کرے، اس کی محبت کے سامنے کسی محبت کی پرواہ نہیں کرے، اللہ کا ولی۔ بہت ساری محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، بہت ساری خواہشیں ہیں، بہت سارے اندیشے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز اپنانے کے لیے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نبی سے کہہ دو، اگر تمہارے ماں باپ دادا، بیوی بچے، خاندان، یہ تجارت جو تم کرتے ہو، اس کی کسب بازاری کا جو خوف کھاتے ہو، اور یہ ساری چیزیں، یہ مکانات جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اپنی حویلیاں دیکھ کر کے، اتنا ہمارے پاس گھر ہو گیا، 2 سے 3 کر لیا، 3 سے 4 کر لیا، بڑے فلیٹ ہیں، اونچی اونچی بلڈنگ ہمارے پاس ہے، جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں، اللہ اس کے رسول کی محبت بڑھ جائے، تو تم عذاب کا انتظار کرو۔ یہ توحید کے تقاضوں میں سے ہے کہ سب سے اوپر اللہ اس کے رسول کی محبت کو رکھی جائے گی، اور اس کی محبت کو پانے کے لیے ساری محبتوں کو قربانی دینی پڑے گی۔ پچھلے خطبے میں یہی بات آئی تھی، کیا مستقبل کے اندیشے سے خوف نہیں کھائے صاحب اکرام، لیکن اللہ کی محبت میں چل نکلے، چلتا پھرتا کاروبار چھوڑا، کنبہ قبیلہ چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر کے تنے تنہا پیدل سب کچھ خالی ہاتھ نکل پڑے۔ یہ توحید کے تقاضے ہوتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی وسوسہ، نہ کوئی اندیشہ، نہ کوئی شبہ، نہ ماضی کے تعلق سے کوئی غم، نہ کھوئی ہوئی چیز کا پچھتاوا، نہ آنے والی چیزوں کے لیے کوئی اندیشہ، نہ خوف، نہ مستقبل سے گھبرانا، نہ آنے والے وقت سے اپنے آپ کو پریشان کرنا۔ یہ توحید کے تقاضوں میں سے ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی صفت ہے۔ فرشتے کہیں گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، غم نہ کرو اور خوف مت کرو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی تھے، تمہارے دوست تھے۔ انسان پتہ نہیں کس قسم کے دوست بناتا رہتا ہے، وہ دوستیاں بدلتی رہتی ہیں،
یا فرشتے دوستی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان پہ قائم ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو فرشتے خود کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے، مصیبتوں سے بچاتے تھے، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں وہ. اور جو لوگ ایسے ہیں اس صفت کے حامل نیک لوگ، احساس ہوتا ہوگا یا نہ ہو لیکن ہے یہ چیز کہ فرشتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. وہ کہتے بھی اس ٹائم جب ملتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں جس طرح سے ہم تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، آخرت میں تمہارے دوست رہیں گے. اور صرف یہی نہیں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں جو چاہو گے تم ملے گا. دنیا میں کسی انسان کی کوئی خواہش، کسی انسان کی ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی ہیں، کسی انسان کی، چاہے اسے پوری دنیا ہی کیوں نہ مل جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان کا پیٹ اتنا برا برتن ہے کہ اس برتن کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، جتنا ملے گا اس سے زیادہ کی خواہش ہوگی اسے. 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 16 بنانے میں اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اس کی آرزویں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار. ہم نے دشت انکا کو ہم نے ایک نقش پا پایا، اتنی چیزیں حاصل ہو گئی، پھر بھی انسان اگلا قدم رکھنے کے لیے سوچ رہا کہاں رکھیں. تو انسان کی امیدیں آرزویں کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے کہا مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. ہائے مال کرتے کرتے وہ اچانک دنیا سے چلا جائے گا. اب مرنے کے بعد اس کا مال اس کا رہا نہیں. جو زندگی میں خرچ کیا وہی اس کا مال ہے. جتنا کمایا اگر اچانک موت ہو گئی تو وہ مال اس کا رہا ہی نہیں، وہ مال اس کے بیٹوں کا ہے. اب وہ کہاں خرچ کرے کہاں نہ خرچ کرے وہ ان کا ہے. چاہے تو شراب میں اڑا دے، کباب میں، چاہے تو عیاشی کر دے یا گناہ میں اڑا دے، کوئی گارنٹی ہے کہ کہاں لے جائیں وہ ہمارے مال کو؟ کوئی فائدہ نہ ہوگا. مرتے ہی وہ اس مال کے وارث ہو جاتے، ان کا ہو جاتا، ہمارا ہی نہیں. ایسا نہیں کہ وہ اس مال سے اچھے کام کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہ، ان کو ملے گا. اچھا کام کریں گے تو، غلط کام کریں گے تو ان کو گناہ ملے گا. ہم نے جو حق ادا کرنا تھا کیا. ہمارا مال وہی ہے جو اپنی زندگی میں ہم خرچ کیے، بس وہی ہمارا ہے. مرتے ہی چاہے جتنی کوٹیاں ہو، چاہے جتنے بینک ملے، تو ہمارا رائے نہیں، وہ ہمارے ورثہ کا ہے. انسان کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، یعنی جیسے مرے گا پھر اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی. انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن وہاں کا معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو کچھ تم چاہو گے سب ملے گا. جنت ہی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں جو اس کی خواہشیں وہاں تمام ہو جائیں گی. جہاں خواہش تب توڑ دے گی، جہاں انسان جتنی خواہش، جہاں اس کی خواہشیں ختم ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ آگے کی نعمتیں وہاں پہ ہوں گی. مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں کہ کانوں نے سنی نہ ہوں گی، آنکھوں نے دیکھی نہ ہوں گی، دل میں وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ نعمتیں ہو سکتی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ توحید کی برکتیں ہیں کہ اگر ان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی فرشتوں کی نگرانی، دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی و کامرانی، اور مرنے کے بعد بھی فرشتے وہاں رہیں گے، ڈھارس بڑھائیں گے، تسلی دیں گے. کچھ نہیں ہے، تم اچھے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہو، تمہارے ساتھ کچھ نہ ہوگا، تسلی دیں گے. رب سے جا کر کے سفارش کریں گے ایسے لوگوں کے لیے، وہاں بھی دوست رہیں گے. وہ دنیا کی دوستیاں دنیاوی مفاد کے خاطر بدلتی اور بگڑتی رہتی ہیں. جب تک ہماری ذات سے یا ہمیں کسی کی ذات سے کوئی دنیاوی فائدہ وابستہ ہے، جب تک وہ ہمارے وہ چہتے ہیں، جیسے ہمیں ان کی ذات سے کوئی فائدے کی امید ختم ہوئی، ہم سلام کا جواب دینا گوارا نہیں سمجھتے، ہم راستے پھیر لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ اب تو یہ ہمارے کام کا نہیں رہا. یہ دنیاوی دوستیاں ہیں، یہ دنیاوی رشتے ہیں. فرشتے جس کے دوست ہو جائیں وہ مطلبی دوست نہیں ہوتے، وہ آپ کو کامیاب کر کے ہی مانیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے سب ملے گا، جتنا ڈیمانڈ کرو گے، جو مطالبے کرو گے، سب یہاں موجود ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ کوئی انسان میزبان نہیں، کوئی انسانی دسترخوان نہیں ہے 10 کا انتظام کیا 20 لوگ آگے تو کھانا ختم ہو گیا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب کا سجایا ہوا دسترخوان ہے، یہ رب کی مہمانی ہے. میزبان تمہارا رب ہے. کوئی چیز ختم نہ ہونے والی ہوگی، نہ کوئی چیز بد ذائقہ ہوگی، نہ کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی. تمہاری خواہش، تمہاری چاہت، تمہاری آرزوؤں سے کہیں بڑھ کر اس کی میزبانی ہوگی. یہ وہاں پہ ہوگا. یہ صرف توحید کی برکتیں اور تقاضے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کی مثال دی ہے. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. یہ کلمہ طیبہ کی مثال دے گا. اگر اس سے کوئی تقاضے کو لا الہ الا اللہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ بطاقہ ایک کارڈ میں لکھا رہے گا. یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، اس کے کئی رجسٹر ہوں گے اور ایک ایک رجسٹر تحت نگاہ پھیلا دیا جائے گا، سب میں گناہ بھرے ہوئے ہوں گے. اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی نیکی یاد آ رہی ہے؟ تو کہتے کچھ نہیں یاد آ رہی ہے، سب تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے پورا رجسٹر. کوئی نیکی تو ہمیں یاد نہیں آ رہی ہے. وہ نا امید ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا ایک نیکی ہے میرے پاس. اس کے بعد وہی رجسٹر، وہی بطاقہ نکالے گا اللہ تعالیٰ، جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا. لا الہ الا اللہ کا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا بطاقہ، وہ کارڈ نکالے گا، کہے گا یہ ہے.
تو वो कहेगा अल्लाह ताला इससे क्या होगा, इस छोटे से कार्ड से क्या होगा, पूरा रजिस्टर तो गुनाहों से भरा हुआ है। तो अल्लाह ताला कहेगा ये रजिस्टर बहुत वजनी, ये कार्ड बहुत वजनी है, सारे रजिस्टर एक पलड़े में रख दिए जाएंगे, एक पलड़े में वो बिताका और वो कार्ड रख दिया जाएगा जो कल में तैयबा का होगा, वो पल्ला तब जाएगा, सारे वो गुनाहों का पल्ला, दीगर अमाल का पल्ला वो ऊपर उठ जाएगा, हल्का हो जाएगा। ये अगर इसके माने मफहूम को कोई समझे और इसके तकाजे को पूरा करे तो ये दो जुमले के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर दिल से यकीन किया अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, इसलिए कि उसने दिल से कलमा पढ़ा था। हालांकि उसके बाद उसने गुनाह किए लेकिन उसने शिर्क नहीं किया, उसने और तौहीद में कोई मिलावट नहीं की, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, वरना वो मैंने मिसाल दी, कलमा तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने भी पढ़ा था और नमाज़ी भी पढ़ता था नबी के पीछे, लेकिन वो जानने में उसकी कुरान में आ गए कि वो जहन्नम में चाहे जितना आप बख्श कर ले अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा उसे। उसकी तौहीद में मिलावट थी, मुनाफिक था, कलमा का नहीं पढ़ा था, कलमा पढ़ा था उसने। तो कलमे के तकाजे को अगर हम समझते हैं, दिल से पढ़ते हैं, तो इसकी बड़ी बड़ी करामतें जाहिर होती हैं इंसान की जिंदगी में, और वो फिर कोई चीज उसके लिए माने नहीं रखती, और छोटी मोटी चीजें बल्कि बड़ी सी बड़ी मुसीबतें जिसको हम बड़ी समझते हैं बहुत छोटी हो जाती है एक मोमिन के हक में, एक मुस्लिम के हक में। जब आदमी अपनी लगाम, एक मुसलमान का मतलब क्या होता है, अपनी लगाम वो अल्लाह के हवाले कर देना, उस ऊंट को कहते हैं मुस्लिम या मोमिन जिसके लगाम किसी और के हाथ में हो। अब हमें क्या लेना, जहां मेरा मालिक रोकेगा वहां रुक जाएंगे, जहां ढील देगा वहां आगे बढ़ेंगे। अब वो जाने हमें कहां रोकना है कहां नहीं रोकना, वो जाने। लगाम जिसके हाथ में बुरा नहीं होने देगा, लगाम उसी के हाथ में है सारे लोगों की। और अगर आदमी इस्लाम कबूल कर लिया तो अपना लगाम थमा दिया किसी और के हाथ में। अब हमारी ख्वाहिश हमारी मर्जी हमारी रहेगी, अब हमारी ख्वाहिश हमारी मर्जी सब उसके ताबे हो गई, सब उसके ताबे हो गए। न ख्वाहिश को मानना भी माबूद बनाना है। लोग ये समझते हैं जाकर के सिर्फ कब्रों को सजदा करना, बुतों की पूजा करना ही शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क्या उसे नहीं देखा जिसने अपने ख्वाहिश को माबूद बना लिया। ख्वाहिश दिल में जो आया वही करता है, दिल में जो जिस ख्वाहिश जो हुई दिल में करने की वो कर लिया। अल्लाह की क्या ख्वाहिश है, रसूल की क्या ख्वाहिश है, ये नहीं सोचा। अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ते कमजोर कर लिए। तो आज देखिए नौजवानों में क्या है, नौजवान जो उम्र का सबसे कीमती लम्हा होता है, इस अरसे की इबादत किया हुआ हर नेक काम अल्लाह को इतना महबूब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नौजवानों की जमा सूरह कहफ जुमे के दिन जिसका पढ़ना मसनून है, वो कहे उन्हीं नौजवानों ही के नाम पे कर दी। गार वाले चंद नौजवान ही थे, उनकी मिसाल अल्लाह ने दी। और जब उन्होंने ईमान और तौहीद को बचाने के लिए दुनिया को त्याग दिया और टकरा गए हालात से, और दीन ईमान बचाने के लिए सौदा न किया, वक्त के बादशाह जालिम से भाग करके गार में छिप गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अमर बना दिया। सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ जो कुत्ता गया था गार में, उस कुत्ते को भी कुरान में जिक्र करके हमेशा के लिए उसको अमर बना दिया। ये उन नौजवानों की बात है। हम क्या कितना हम देते हैं खुद टाइम निकालने के, हम तौहीद के तकाजे कितना पूरा करते हैं, अल्लाह उस रसूल को कितना टाइम देते हैं, अल्लाह उस रसूल की मोहब्बत किस हद तक हमारे दिल में है कि बकिया मोहब्बत बकिया रिश्तों को हम कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब साहबे किराम के दिल में इस कलमे की अहमियत हुई और उसके तकाजे समझे और उनके दिल में इस कलमे की मोहब्बत बैठ गई, फिर देखिए सबसे कीमती चीज इंसान की जान, सबसे कीमती चीज होती है, जान ले लेता है वो। अपनी एक जान बचाने के लिए सैकड़ों जाने ले सकता है। साहबे किराम वो जान खुशी खुशी देते जा रहे हैं, और अगर अल्लाह के रास्ते में शहादत नहीं मिल रही है तो गमज़दा हो रहे हैं। क्या बात है, अल्लाह तबारक व तआला हमें ये महबूब अमल से हम महरूम रह गए, अल्लाह के राह में शहादत से महरूम रह गए। जान नहीं गई तो टेंशन में है कि अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए निकले थे जान, और हमें शहादत का दर्जा नहीं मिल रहा है, हम गमज़दा हो रहे हैं। और जान हंसते हंसते अल्लाह की खुशी के लिए दे रहे हैं, इसलिए कि जानते हैं कि इसमें अल्लाह की रजा पोशीदा है, अल्लाह की मोहब्बत यही है, अल्लाह का तकाजा यही है, कुछ भी नहीं। देखिए सामने, सबके सामने देख रहे हैं कि मौत के मंजर हैं, लेकिन कुछ नहीं। ऊँटों पे बांधा जा रहा है, दो टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, कुछ नहीं। अल्लाह वाद दे रहे हैं। यहाँ तक कहने कि मेरे सामने नबी की शान में कोई गुस्ताखी तक ना हो, मैं जबान से कोई ऐसा कलमा भी नहीं कह सकता जिससे नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए, जान दे दूंगा। तो ये सारी चीजें कलमे के तकाजे होते हैं कि हंसते खेलते लोग चले गए, कहीं सबबंदी हो रही है, और अगर किसी को निकाला जा रहा है बच्चों को कि तुम नाबालिग हो, तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकते, तो एरिया उठा करके अपना नाम लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि जंग पे जा रहे हैं। हम लोग तो दुआ करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए, और ना आए तो ठीक है, लेकिन आ जाए तो अल्लाह के लिए कभी इस चीज से भागना नहीं चाहिए।
एरिया उठा उठा करके वो बराबर होने चाह रहे हैं कि हम बड़ों में के बराबर हो जाएं और हमारा नाम लिस्ट से ना काटा जाए कि तुम नहीं जाओगे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए अल्लाह के रास्ते में उस सवाब को पाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए, तौहीद के तकाजे को पूरा करने के लिए नाबालिग बच्चे भी पंजों के बल खड़े हो होकर के नाम लिखाते हैं। ये सहाबा किराम और उनके बच्चों का हाल था, इसलिए कि उन्होंने तौहीद के तकाजे को समझा था, इसलिए उसकी बरकतें उनकी जिंदगी में दिखाई दे रही थी। जब हमने तकाजे को ना समझा तो हम उसकी बरकतों से महरूम रहे, हम फरिश्तों की दोस्ती से महरूम रहे, उनकी निगरानी से महरूम रहे, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मायल करने से महरूम रहे। इसलिए हर छोटे बड़े वाक़यात हमको गमज़दा कर देते हैं। हर छोटी बड़ी चीज जो हमसे महरूम हो जाती है, हम माथे पे हाथ रख के उसके बारे में सोचते रहते हैं। आने वाली हर छोटी बड़ी अनदेखे से हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। ये चीज इसीलिए है कि हमने तौहीद को समझा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की जात के ताल्लुक से जो अकीदा है, हम अभी उसकी गहराई में नहीं उतरे। जिस दिन इस कलमे के तकाजे को समझ जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में बरकतों की बरखा बरसाएगा और खुद हमारी जिंदगी में उसकी तब्दीली हम महसूस करेंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत से बिल्कुल ना घबराएं, हम समझ जाइए कि तौहीद की बरकत हमारी जिंदगी में आने लगे। जहां हर छोटे बड़े वाक़े से हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, समझ जाइए कि अभी तौहीद के तकाजे पूरे नहीं हुए, अभी तौहीद के मतलब को हमने समझा नहीं है, और अभी रब को, अल्लाह को हमने रब कह तो दिया, रब को माना तो, लेकिन रब जाना नहीं, अभी उनको पहचाना नहीं अल्लाह तबारक व तआला को। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में जाने, उसकी कुदरतों के बारे में जाने, और हमारी जिंदगी में क्या क्या उसके तसर्रुफात हैं, कायनात में क्या क्या तसर्रुफात हैं, उसके बारे में जाने। दुनिया वाले एक मक्खी के पर के बराबर भी अल्लाह की नजर में नहीं, हमारी भी नजर में ऐसे हो जाएंगे जब हम अल्लाह की कुदरत का एहसास होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस्लाम की जो पहली ईंट है तौहीद कलमा, उसके बारे में समझने, उसमें गौर फिक्र करने और उसके तकाज़े को पूरा करने की तौफीक दे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।